سرکار سے تعلق میں آگے جا رہا ہوں یا میں مارا ماری میں آگے ہوں اور تعلق مصطفیٰ میں پیچھے جا رہا ہوں. یہ موقع بھی ہوتا ہے. پہلی شرط، اب جلدی سے کچھ باتیں قبول فرمائیے. رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے. یعنی مردے کبھی زندوں پر رحمت نہیں کرتے. اگر رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے، جو کہ بے شک ضروری ہے، تو پھر جو عقیدہ قرآن سے ثابت ہو اس کو تو تسلیم کرنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے. یہ جو لفظ عالمین ہے نا، عالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے عالمین عالم دی جمع ہے تے عالم دا معنی ہے زمانہ. تے مشہور زمانے کل تین، جو کل گزر گیا ماضی وہ بھی زمانہ تھا، جو آج گزر رہا ہے حال یہ بھی زمانہ ہے، جو کل آنے والا ہے استقبال مستقبل فیوچر وہ بھی زمانہ ہے. بے شک. اگر تین زمانے، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی، تو پھر پہلا عقیدہ تو یہ بنائیں کہ حضور کل بھی رحمت تھے، سرکار آج بھی رحمت ہے، اور آقا قیامت کی صبح تک سراپا رحمت رہیں گے. بے شک. سبحان اللہ. ہم تو الحمدللہ صاحب ایمان ہیں. سرکار ایسے رحمت للعالمین ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اگلے دن ابلیس حضور کی بارگاہ میں آ گیا. شیطان ابلیس، اور سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور میں سنیا ہے رب تو عالمین واسطے رحمت بنایا ہے. فرمایا ہاں. اب ابلیس حضور سے کیا کہتا ہے؟ آندھا عالمین دے وچ میں بھی امنا کہ نہیں امنا؟ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا دھتکارا ہوا صحیح، شیطان صحیح، رجیم صحیح، مردود صحیح، لانتی صحیح، مگر عالمین میں تو آتا تو ہے، ظاہر ہے شامل تو ہے، عالمین سے باہر تو نہیں ہے تو عالمین میں. تو ابلیس حضور سے کہنے لگا، حضور اگر آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں اور میں عالمین میں شامل ہوں، تو پھر آپ کی رحمت میں سے مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کے فضل سے میرا بھی کچھ حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا تجھے بھی حصہ ملے گا. سبحان اللہ. ویسے ایک بار آپ تھوڑا تھوڑا کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. حضور نے شیطان کریمی دیکھے، رحمت للعالمینی دیکھے اور لجپالی دیکھے. حضور نے شیطان سے فرمایا تجھے بھی میری رحمت میں سے حصہ ملے گا، مانگ جو لے آئی. اس نے کہا پھر مجھے اپنی رحمت میں سے میرے حصے کا حصہ دیں. سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری رحمت سے تجھے حصہ یہ ملے گا کہ ہر پیر والے دن، ہر سوموار والے دن اللہ کے حکم سے جبریل امین وہاں سے آ کر جو تیری گردن پہ مکہ مارتے ہیں نا، جس کی تکلیف سے تو 8 پہر بے ہوش رہتا ہے درد کی وجہ سے، سرکار نے فرمایا جا آج کے بعد میری رحمت سے تجھے حصہ یہ ملا، آج کے بعد پیر والے دن جبریل آ کر تیری گردن پر وہ مکہ نہیں مارے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درد سے نجات مل گئی. دیکھیں نا، کریم ہو تو پھر کوئی ایسا ہو. بے شک. اچھا یہ تو خیر سرکار ہے، حضور تو پھر حضور ہے. یہاں تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں یقیناً بہت سارے دوست تشریف فرما ہوں گے جنہیں اللہ نے حج کا یا عمرے کا حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے. جو نہیں گئے اللہ لے جائے بار بار ادب سے، خیر سے، ایمان کی سلامتی سے. آج بھی مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جتنے جگہ پر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت، یہ ہمارے سامنے جو موٹر سائیکل ہیں، جو پارکنگ کی جگہ اتنی ساری یہ والی، تقریباً اتنی جگہ ہے آج جسے سیدنا عثمان غنی نے مدینہ کے غریبوں کے لیے وقف کیا تھا. انہوں نے ذاتی پراپرٹی آئی لیکن آپ نے یتیموں کے لیے وقف کر دی. وہاں آج مرکزیہ میں، مدینہ منورہ میں، سعودی گورنمنٹ نے 5 سٹار ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے 3-4 ہوٹل ہیں وہاں پر. اور ان ہوٹلوں کا بجلی کا، گیس کا، پانی کا، ٹیلی فون کا بل آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی کیا بات. انہی عمارتوں کے پیسوں سے وہ بل ادا کیا جاتا ہے سعودی گورنمنٹ کو.
اور جو پیسے بچتے ہیں وہ آج بھی مدینہ کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں میں تقسیم ہو رہے ہیں. مڑ کوئی سخی ہوئے تو مڑی ہو جیا ہو، سبحان اللہ، کیا بات، غنی ہو تو پھر کوئی ایسا ہو. سبحان اللہ. ایک رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے، بس اب وضاحت نہیں. نمبر 2، اگر دیکھیں زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر دوسرا عقیدہ ذرا قرآن مقدس سے یہ بھی بنائیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اگر رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر مانو حضور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ، سبحان اللہ. سرکار آج بھی زندہ ہیں، اور آقا قیامت کی صبح تک سراپا حیات رہیں گے. سبحان اللہ، بے شک، دیکھیں حیات تو ہے ہی حضور کے قدموں میں. بے شک. ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ صرف زندہ ہونا ضروری نہیں ہے، رحمت کرنے والے کا جس پر رحمت کرنی ہو اس کے قریب ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان نہیں مزہ نہیں آیا؟ خدا سبحان نیڑے ہونا ضروری ہے. مثلا بندے نو تکلیف آ جاوے خیرو دے تے جے مدد کرنی ہوئے او بیٹھا ہوئے لڈن سبحان. تو مدد تو پھر نہ ہوئی. قریب ہونا ضروری ہے. اگر قریب ہونا ضروری ہے رحمت کرنے والے کا تو پھر کیا مسئلہ ہے یہ ماننے میں کہ حضور کل بھی ہمارے قریب تھے، آج سرکار بھی آج بھی ہمارے قریب ہیں، اور آقا قیامت کی صبح تک النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور ہماری جانوں جتنے نہیں، سرکار ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب قریب ہے. سبحان اللہ، بے شک. یہاں اپنے اور آپ کے ذوق ایمان کے لیے فرق دیکھیں. جہاں اللہ نے اپنی قربت بتانا تھی کہ میں تواڈے کیڈا نیڑے ہاں، اپنے بارے میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں رب تمہاری شہرگ سے زیادہ تمہارے نزدیک ہوں. نزدیک. اور جہاں حضور کی قربت بتانی تھی وہاں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. تھوڑی سی ہمت کر کے نا ان دو باتوں کو سمجھے. اللہ قریب ہے شہرگ سے زیادہ، حضور قریب ہے جانوں سے زیادہ. شہرگ میں اور جان میں بڑا فرق ہوتا ہے. بے شک. شہرگ کیا ہے؟ یہ ہمارے گلے کی ہڈی جس میں خون چلتا ہے، ظرف ہے، یوں سمجھے ایک برتن ہے، ایک موٹی سی ہڈی ہے جو میرا اور آپ کا زندگی کا سامان بنی ہوئی ہے. یہ شہرگ کی ہڈی ظرف، اس کے اندر خون چلتا ہے اور خون کے اندر روح اور جان چلتی ہے. سبحان اللہ، نہیں پھر سنیں، سبحان اللہ. اللہ ہے شہرگ تو نیڑے، حضور ہے جاننا تو گنے نیڑے. کیا فرق ہے؟ شہرگ کے اندر خون اور خون کے اندر جان. اللہ فرمائندہ میں شہرگ تو نیڑے ہاں اور میرے مصطفیٰ تمہارے شہرگ، پھر شہرگ کے اندر خون اور پھر خون کے اندر جان. تے میرا نبی تواڈیاں جاننا جتنا نہیں، تواڈیاں جاننا تو بھی گھنا تواڈے نیڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو نا سائیں تے نیڑے دور آپا ہو جانے ہیں، بے شک. حضور تو اتنے قریب ہے. سرکار فرماتے میرا امتی زمین کے کسی بھی خطے میں چل کے جا رہا ہو پیدل اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے چلتے ہوئے، آقا فرماتے ہیں اسے تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلی سی کی آواز گنبد خضرا سے نکلتی ہے. بے شک، بے شک. میں اتنے قریب ہوں تمہارے. نمبر 1 زندہ ہونا ضروری ہے. نمبر 2 رحمت کرنے والے کا قریب ہونا ضروری ہے. نمبر 3 جس نے رحمت کرنی ہو اس بندے کا جس پر رحمت کرنی ہے اس اگلے بندے کی بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ، بے شک. مثال کے طور پر اب یہاں ایک ہمارا کوئی پٹھان دوست آ جائے اور اسے بیچارے کو کوئی مسئلہ ہو، انہوں نے پنجابی یا جانگلی نام دی ہوئے، وہ پشتوں میں ہمیں بتا رہا ہو کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو مجھے آپ حل کر دیں. تو بھائی ہمیں تو پشتو اب نہیں آتی، ہمیں کیا پتا کہ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے. جب سمجھیں گے نہیں تو پھر مدد کیسے کریں گے؟
مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کی بولی اور زبان سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اب ذرا اس بات کا مزہ لیں. گنبد خضرا تو صرف ایک ہے، مگر اس کے نیچے پٹھان بھی کھڑا ہے، پنجابی بھی کھڑا ہے، سندھی بھی کھڑا ہے، فرانسیسی بھی کھڑا ہے، روسی بھی کھڑا ہے، امریکی بھی کھڑا ہے، برطانوی بھی کھڑا ہے. بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے اپنے اپنے دکھڑے اپنی اپنی زبانوں میں سرکار کو سنا رہے ہیں، اور گنبد خضرا ایک ہی ہے. تے سائیں سارے دی سنتے بھی پے تے مہربانی کرتے سارے دی پجائندے بھی پے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کریمی بھی فرما رہے ہیں. آخری صرف